کیا ٹپس دینا چاہیں گے ان لوگوں کو جو فری لانسنگ کر رہے ہیں, اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کہ آپ جب بھی کوئی سکل سیکھیں اس چیز کو اپنی سروسز کہہ کے آپ سیل کرنا شروع نہ کر دیں. آپ سب سے پہلے مارکیٹ میں جائیں, آپ وہاں پہ اپنے لیے کوئی انٹرنشپ دیکھیں یا کسی کے ساتھ فریلی 2 سے 3 مہینے آپ کام کریں. ہیرا جب تک تراشا نہیں جاتا تب تک وہ ہیرا نہیں بنتا. میں پریفر کروں گا کمیونیکیشن سیکھنے کے لیے کال سینٹرز کو جوائن کریں. جب تک آپ کو بیچنا نہیں آتا, آپ اپنی فیلڈ کے ماسٹر ہیں لیکن آپ سیل نہیں کر سکتے. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ فاؤنڈر ہیں اور CEO ہیں QSM سولوشنز کے. آج ہم ان سے جانیں گے کہ بہت سارے لوگ جب اپنے آپ کو فائیور پہ یا اپر پہ مارکیٹ کرتے ہیں اور اپنی پروفائل شیئر کرتے ہیں تو ان کی کمیونیکیشن کیوں اتنی بہتر نہیں ہوتی کہ ان کے کام کے ساتھ, ان کے سکلز کے ساتھ وہ اس طرح سے میچ کریں. یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور خاص طور پہ ہم یہ بھی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ ویب ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ ہیں, تو برانڈنگ کے حوالے سے کچھ ٹپس ان سے لیں گے کہ اپنی برانڈنگ, آرگنائزیشن کی برانڈنگ وہ کس طرح بہتر انداز میں کی جا سکتی ہے. السلام علیکم قاسم شہزاد صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ علی بھائی, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ سر. سر, آپ برانڈنگ میں اور کمیونیکیشن ایکسپرٹ کی فیلڈ میں کب اور کیسے آئے؟ علی بھائی, یہ مجھے جو تقریباً جو میرا ٹینیور ہے وہ ہے 15-16 سال کا سیلز کا, جس میں میں کام کرتا رہا انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں. لیکن لاسٹ 8 ایئرز جو تھے وہ جب سافٹ ویئر ایجنسیز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ایز اے بزنس ڈیولپمنٹ, کیونکہ میری فیلڈ کمیونیکیشن کی تھی, تو اس میں نے بڑا کچھ اچیو کیا, بڑا گریب کیا کہ لوگوں کے ساتھ بات کس طرح ہوتی ہے, اور یہ جو آپ کے IT کے سکلز ہیں, یہ سروسز ہیں, یہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمیونیکیشن کے ساتھ ہم کس طرح سیل کر سکتے ہیں. تو اس چیز میں مجھے بزنس ڈیولپمنٹ میں مجھے ہو گئے تقریباً 8 سال. تو بس ابھی ایک یہ جستجو ہے کہ اسی کو آگے پرسیو کریں, اور اسی کے لیے ایک میں نے کاوش شروع کی ہے. سر, ہمارے ہاں جب لوگ اپنی پروفائل بلڈ کرتے ہیں, آپ نے یہ بتایا کہ ایک گیپ ہوتا ہے, وہ وہاں پہ جو سکلز مینشن کرتے ہیں اور بعد میں جب وہ پریکٹیکلی کلائنٹس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں یا کسی انٹرویو میں جاتے ہیں تو ان کو بہت پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سر, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت جلد بازی کرتے ہیں ہر کام میں. ہم نے 3 مہینے کا 5 مہینے کا کورس کیا اور ہم آگے اس فیلڈ میں, اور ہم نے فائیور, اپر یا لنکڈن کے تھرو ہم نے لوگوں کو اپروچ کرنا شروع کر دیا, اپنی پروفائلز بھیجنی شروع کر دی. مسئلہ وہاں پہ آتا ہے کہ جب کلائنٹ آپ کو میٹنگ کے لیے انوائٹ کرتا ہے, جب آپ 1-to-1 کمیونیکیشن کے لیے جاتے ہیں میٹنگ کے لیے, تو وہاں پہ آتا ہے کمیونیکیشن گیپ. آپ کی کمیونیکیشن اچھی نہیں ہے کیونکہ آپ نے صرف کورسز کیے ہیں اور آپ نے اپنی سکلز بیچنی شروع کر دی ہیں. جب تک آپ اپنی بات منوا نہیں سکیں گے, کمیونیکیشن سکلز نہیں ہوں گے, بولنا نہیں آئے گا, انگلش اچھی نہیں ہوگی, تو آپ کلائنٹ کے ساتھ بات نہیں کر سکیں گے. یہ سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے کہ ہم بہت جلدی کرتے ہیں, ہم چیزوں کو پرسیو نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا سر, کمیونیکیشن کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ کچھ ٹپس آپ دیں کہ جب آپ کلائنٹ کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو کون سی چیزیں اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے مینشن کریں اور کون سی چیزیں اسکپ کر دینی چاہیے. دیکھیں, سب سے پہلے کمیونیکیشن کے لیے آپ کی جیسے میں نے پہلے بات کی علی بھائی, اگر آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہے, آپ اپنی بات سمجھا سکتے ہیں کلائنٹ کو, پھر تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو آپ اس کو سیکھیں, پہلے انگلش سیکھیں, کمیونیکیشن سیکھیں, تو پھر آپ آئیں. دوسری چیز جو آپ نے بات کی کہ ہم کون سی چیزیں بتائیں, کون سی نہ بتائیں, کون سی اسکپ کر دیں. دیکھیں, سب سے پہلے آپ نے مس کمٹمنٹ نہیں کرنی اپنی فیلڈ کے اندر, جھوٹ نہیں بولنا. جو چیز آپ کر سکتے ہیں آپ نے وہ بتانی ہے, جو آپ نہیں کر سکتے آپ نے اسکپ کر دینا ہے. سمپل سا فارمولا ہے کہ ہم جب وہ چیز بتائیں گے جو آپ کو نہیں آتی, آپ پھنس جائیں گے. تو آپ نے وہ چیز بتانی ہے جس میں آپ ایکسپرٹ ہیں. آپ گرافک ڈیزائنر ہیں, آپ ایکسپرٹ ہیں, آپ گرافک ڈیزائننگ کی فیلڈ تک سٹک رہ جائیں. اگر آپ ویب ڈیولپمنٹ میں ایکسپرٹ ہیں, آپ وہ سروسز اپنی بیچیں. لیکن جو چیز آپ کو نہیں آتی آپ اس کو بالکل نہ بتائیں. بالکل. سر, یہ QSM سولوشن, اس کا آغاز آپ نے کب اور کیسے کیا, اس کا ویژن کیا تھا, اور ابھی یہ کن کرنٹ پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے؟
اچھا اس میں یہ کہ کیونکہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت عرصے سے کام کر رہا تھا. یو کے کی مارکیٹ ایک ایسی ہے کہ جس میں ابھی تک بہت زیادہ لوگ کام نہیں کر رہے, تو میں نے یو کے کو پریفر کیا. میں نے اپنی کمپنی جو ہے یو کے اندر رجسٹرڈ کروائی پاکستان میں رہتے ہوئے, اور پھر میں نے یو کے اندر اپنی یہ سروسز بیچنی شروع کی. اچھا میرا جو بزنس ڈیولپمنٹ کا جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ میں اوپنلی B2B مارکیٹ کے اندر بزنسز کو میں کانٹیکٹ کرتا ہوں, ان کو کال پہ اپروچ کرتا ہوں اور اپنی سروسز سے آگاہ کرتا ہوں, اور وہاں پہ جو میری ان سے کمیونیکیشن ہوتی ہے اور میں اپنی سروسز کو وہاں پہ ان کے سامنے رکھتے ہوئے جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے, سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے, SEO ہے یا ویب ڈیولپمنٹ ہے, تو وہ مجھے بتاتے ہیں, آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں اینڈ دین یو کین کلوز. سر آپ اس میں کسی تھرڈ پارٹی کو انوالو نہیں کرتے؟ نہیں, اس میں میں ڈائریکٹ ہوتا ہوں کلائنٹ کے ساتھ. اچھا ڈائریکٹلی پہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو اور زیادہ اس میں اپنی کمپیٹنسی شو کرنی پڑتی ہوگی کمیونیکیشن میں, تو وہ آپ کیسے کرتے ہیں کہ وہ بزنس ٹو بزنس جب آپ ڈیل کرتے ہیں تو اگلا بندہ کنونس ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے بڑی ضروری چیز ہوتی ہے علی بھائی کہ بزنس جو بندہ آپ کے ساتھ جو بات کر رہا ہے اس کو ہرڈلز کیا آ رہی ہیں, اس کی پرابلمز کیا ہیں. دیکھیں اگر آپ اس کے ساتھ پرابلمز کو ڈسکس کرتے ہوئے اس کا سلوشن بتا سکتے ہیں. دیکھیں پرابلم ہر بندے کو پتہ ہے, ہم نے یہ بتانا ہے کہ آپ کے پاس اس کا حل کیا ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ سے کویسچنز کرتا ہے آپ کی بیماری کے حوالے سے, آپ جب تک اس کو اپنی بیماری کے بارے میں بتائیں گے نہیں تو وہ آپ کو اس کی میڈیسن نہیں دے سکتا, اس کا علاج نہیں کر سکتا. سیم یہی چیز ہے, جب بزنس آنر سے میں بات کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں اس سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کے بزنس میں ایشو کیا آ رہا ہے, آپ کو پرابلم کیا آ رہا ہے, اس پرابلم کا سلوشن اس کے سامنے رکھتا ہوں, تو پھر وہ کلائنٹ میری بات بھی سنتا ہے اور میرے ساتھ کام بھی کرتا ہے. صحیح. اچھا سر, آنے والے وقت میں فیوچر میں آپ کے کیا گولز ہیں, اور کوئی ایسا خواب جو آپ نے پہلے دیکھا ہو جس کو آپ اچیو کرنا چاہتے ہو, وہ کیا ہے؟ سر خواب تو بہت بڑے بڑے ہیں اور دیکھنے چاہیے. علامہ اقبال نے بھی دیکھا تھا, آج ہم اس آزاد ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو خواب تو آپ کو دیکھنے چاہیے. لیکن جو میرا سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی جو سکلز ہیں جو بزنس ڈیولپمنٹ کی یا کمیونیکیشن کی, یہ لوگوں کے اندر اس کی اویئرنیس لے کے آؤں. ٹھیک ہے, ہم بہت زیادہ فائور اپ ورک کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو چکے ہیں. جب تک ہمیں وہاں پہ آرڈر نہیں آتا ہم ویٹ کرتے رہتے ہیں اور ہم ڈس ہارٹ بھی ہوتے ہیں. اور نئے جو لوگ آ رہے ہیں یہ اس چیز میں بہت ڈس ہارٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے اندر صبر نہیں ہے, پیشنس نہیں ہے. تو جب تک آپ کے پاس تجربہ نہیں ہوگا آپ کچھ کر نہیں سکتے. لیکن یہ کہ بہت سارے اور طریقے ہیں, جس طرح میں انٹروڈیوس کروا رہا ہوں کمیونیکیشن کو یا بزنس ڈیولپمنٹ کو, تو میرا یہ مطلب میری یہ کوشش ہے کہ میں ان کو یہ چیزیں سکھاؤں. اس کے لیے میں اپنے یوٹیوب چینل کے تھرو, اپنے بلاگ کے تھرو میں ان کے اندر یہ اویئرنیس لے کے آ رہا ہوں اور میں ان کو سکھا رہا ہوں کہ آپ بزنس ڈیولپمنٹ کیسے کر سکتے ہیں, اور مختلف طریقے ہیں ان کے. سر آپ کی انسپائریشن کون ہے, اور اس سارے کام میں فیملی سپورٹ آپ کو کتنی رہی, اور آپ کے مینٹور انسپائریشن کون ہے؟ سر سب سے پہلے میرے مینٹور سر ہشام سرور, انہی سے سیکھا 2016-17 سے, کہ جس طرح وہ کام کر رہے ہیں لوگوں کو سکھا رہے ہیں, تو بالکل وہی میرے مینٹور بھی ہیں اور میری انسپائریشن بھی ہیں. باقی فیملی سپورٹ الحمدللہ بہت زیادہ ہے, فیملی بہت سپورٹ کرتی ہیں. آئی ایم دا اونلی سن آف مائی پیرنٹس, میری والدہ اور میرے والد ان کی دعائیں ہیں میرے ساتھ, میری بہنوں کی, تو یہ بہت زیادہ سپورٹ ہے میرے ساتھ الحمدللہ. سر آخر میں بالکل اینڈ پہ آپ کیا ٹپس دینا چاہیں گے ان لوگوں کو جو فری لانسنگ کر رہے ہیں, اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ آنا چاہتے ہیں, کوئی 2 یا 3 بڑی جو ہے نا کور ٹپس کیا دیں گے آپ انہیں؟ علی بھائی اس میں ان کو ٹپس یہ دوں گا, اور یہ بڑی ضروری ہیں, کہ آپ جب بھی کوئی اسکل سیکھیں آپ فوراً ہی اس چیز کو اپنی سروسز کہہ کے آپ سیل کرنا شروع نہ کر دیں. آپ سب سے پہلے مارکیٹ میں جائیں, آپ وہاں پہ اپنے لیے کوئی انٹرنشپ دیکھیں یا کسی کے ساتھ فریلی 2 سے 3 مہینے آپ کام کریں. دیکھیں جب تک آپ کو رگڑا نہیں لگتا, ہیرا جب تک تراشا نہیں جاتا تب تک وہ ہیرا نہیں بنتا. تو آپ جب تک رگڑا نہیں کھائیں گے, آپ جاب نہیں کریں گے, آپ لوگوں سے سیکھیں گے نہیں. جب آپ ایک انوائرمنٹ میں اسٹریٹ وزڈم جب تک بالکل, کیونکہ جب آپ ریموٹلی آپ بیٹھ کے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ سٹک ہو جاتے ہیں, آپ آؤٹ آف دا باکس سوچ نہیں سکتے. لیکن جب آپ ایک جاب کرتے ہیں, آفس کے اندر بیٹھتے ہیں, تو آپ ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ کریٹو مائنڈ کے ساتھ آپ ڈسکشن کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, تو آپ وہاں سے پھر بننا شروع ہوتے ہیں. کم از کم آپ 6 مہینے سے 1 سال اپنے آپ کو دیں,
یہ بھی بہت کم ہے، لیکن چلیں اگر آپ بہت بے صبرے ہیں تو آپ اتنا ٹائم لگائیں، وہاں سے سیکھیں، اس کے بعد پھر اپنی ریموٹلی یا آپ اپنی سروسز جو ہیں وہ ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ سیل کریں. لیکن کمیونیکیشن کے لیے میں ان کو ایک مشورہ یہ دوں گا، ہمارے یہاں پہ کال سینٹرز بہت زیادہ ہیں. صحیح. میں پریفر کروں گا کمیونیکیشن سیکھنے کے لیے کال سینٹرز کو جوائن کریں، 6 مہینے 1 سال وہاں پہ لگائیں، اپنی کمیونیکیشن اچھی کریں. جب تک آپ کو بیچنا نہیں آتا، آپ اپنی فیلڈ کے ماسٹر ہیں لیکن آپ سیل نہیں کر سکتے. صحیح. سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو، ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر ہی از اے ویری نائس پرسن، میں سمجھتا ہوں کہ موٹیویشن جسے ہم کہتے ہیں نا کہ موٹیویشنل اسپیکر، ہم نے قاسم علی شاہ صاحب سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو ان کی جو موٹیویشنز ہیں میں ان کو بڑا کلوزلی فالو کرتا ہوں، میں بہت بڑا فین ہوں ان کا. تو ہی از ڈوئنگ امیزنگ جاب الحمدللہ. بہت بہت شکریہ قاسم شہزاد صاحب، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، خاص طور پہ جو انہوں نے کمیونیکیشن کے حوالے سے ٹپس بھی دیں اور بتایا کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے بزنس ڈیولپمنٹ میں، کلائنٹ مینجمنٹ میں. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.